فصاحت ناز کرتی ہے۔ شاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کر گلزار طیبہ کے گل کی مہک مشکبار خطابت چلے آئیے۔ حضرت مولانا امان اللہ صاحب قاسمی چترویدی مدھوبنی سنبرہی ادب احترام سے درخواست کرتے ہیں کہ آئیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما عالما قدیرا مدبرا سمیعا بصیرا، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في موضع آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. स्वागतम स्वागतम इनके मंगलम दुख हरम सब करम जीवन मंगलम जीवन मिलता बरो दाता में मंगलम है कुटी कुटी परिणाम मस्त शकल प्रजा जन्म ये दे बंदुतिया नदे अभिनंदनम 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 हे जन्म तिथि दो दशम मंगलम मंगलम है अपना बहु मंगलम है हरि मासुदी मंगलम कृष्ण अवतार में आतम पिनितम पर्वतम स्वानम सिद्धि मासंगलम चाकुधारम ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदम जन्म में गुण प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद अज्ञान हेतु कीर्तन मोहम्मदम नकार शम विदायम तदुदी इंदरम नित्यनम रूनम पुरतालम अंतात्मा परमेश्वर शांति पराशा भूति मपास्ति शंदु शम शंभः प्रथम नमः बलवतम नमः सुखम नमः इदं भावित धर्म जगतम जगत महा यदो नारी मधु नारी दशा दशे दसो नारी नारियं पुरुषमथा नम शिवा शक्तिवं थवालायं हरि ओम यको जगदीश्वर यको जगतगुरु सर्वोधार सत्य सर्वग्रहण सत्य सर्व सर्वथा सम्मान शशपरिकार कायम शुकर नमः नमस्नावरम बाबिदम सुस्वाहा यक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरुष नरभू नरवीर काल मूर्ति एकम रूपियम बहुताया कुरुति एकम ब्रह्म द्वितीय निह्ना निह्ना नास्ते नास्ते किंचन संबल ग्राम के ब्रह्मनाश हे महात्मान रहे नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा योमाम जमनाधीन जावे तिलोक महेश्वरम अशक्दाशा में दृश्य सर्व पापी प्रमोष्यति अति अतियम सद्धि सुहानम जब जब तू जने कीर्त मोहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस बावकार स्टेज पर जलसे सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा और मुबारक स्टेज पर तशरीफ फरमा
معزز و موقر علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، خصوصاً ہمارے بیچ تشریف فرما وقت کے کتب خانہ اور محبوب العلماء عزت مآب علی جناب حضرت اقدس مفتی آفتاب عالم صاحب قاسمی مد ظلہ العالیہ، ساتھ ہی قوم و ملت کے غمخوار نوجوانوں کے سردار اور سرپرست علماء عزت مآب علی جناب حضرت اقدس مفتی شہزاد عالم صاحب قاسمی مد ظلہ العالیہ، ساتھ ہی ہمارے بیچ تشریف فرما مدرسہ تجوید القرآن کے مائناز ڈائریکٹر اور ایک تجربہ کار محتمل عزت مآب علی جناب حضرت اقدس قاری گلزار اشاعتی صاحب، اور ہمارے بہت ہی عزیز عالی جناب مولانا قیصر صاحب مدرس مدرسہ تجوید القرآن، ساتھ ہی ہمارے بیچ گارجین کی سرپرستی اور رہبری فرما رہے ہمارے بیچ تشریف فرما اس گاؤں کے علاقے کے بڑے ذمہ دار الحاج محمد لقمان عرف لالو ٹھیکیدار صاحب اور الحاج علی جناب ماسٹر حیدر مکھیا صاحب، اور ہمارے بیچ تشریف فرما علی جناب حضرت اقدس مولانا محمد ہاشم صاحب، اور ساتھ ہی ماسٹر عبدالستار صاحب، علاوہ ازیں میں تمامی حضرات کا نام تو نہیں جانتا ہوں، جو ذرہ جہاں ہے وہی اپنی جگہ آفتاب و مہتاب ہے۔ میں آپ تمامی حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خیر مقدم پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے 12 ربیع الاول کے موقع سے جو پروگرام سیرت النبی والا پروگرام اپنی آبادی کے اندر، محلے کے اندر، بستی کے اندر سجایا ہے، انعقاد کیا ہے، آپ نے زندہ دلی مسلمان ہونے کا آپ نے ثبوت پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو سویکار فرمائے، اللہ تعالیٰ آج کے اس پروگرام کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ جس ارمان سے، جس نیت سے آج کے اس محفل میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی بیمار ہے اللہ تندرستی عطا فرمائے، اگر جتنے بھی سامعین یہاں تشریف فرما ہیں جن کے بھی دل میں جو مقاصد ہے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی جائز تمنائیں پوری فرمائے، اور نبی باوقار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ اس بستی والوں پر اپنا رحمت کا سایہ فغر فرمائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اس آبادی کو اے مولا ہر نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین محترم، ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے اور باتیں حتی الامکان بہت ساری آ گئی ہیں، کچھ باتیں سب سے پہلی تقریر ہمارے نوجوان عالم دین
اور باوقار مفتی حضرت اقدس مولانا مفتی شہزاد عالم صاحب قاسمی کی تھی. بہت ہی کم وقت میں بہترین بات انہوں نے کی کہ حضور پاک جب جیسے ہی 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو سارے لوگوں کے دلوں میں نبی کی عقیدت اور محبت گونج اٹھتی ہے، اور جیسے ہی نبی کی بات سامنے آتی ہے تو نبی کی بات کو بیان کرنے کے لیے دو طریقے ہیں. ایک وہ طریقہ کہ جب نبی باوقار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی ماں کے پیٹ میں مہمان بن کر ہے، اس وقت کے کیا کرامات پیش آئے، اور جب آپ دنیا کے اندر تشریف لائے اس وقت کے کیا حالات سامنے آئے. دو طرح کی باتیں ہیں. انشاءاللہ اگر آپ ٹائم دیں گے، سمے دیں گے، تو چونکہ ہمارے سامنے بہت سارے مسلمان تشریف فرما ہیں، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم واقعتاً نبی کے دیوانے ہیں اور نبی کے مستانے ہیں، اور نبی کی محبت میں آج کی رات ہم جگنے کے لیے اور نبی کی بات کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ دونوں بات ہم سن کر جائیں گے. سنیں گے انشاءاللہ؟ سنیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے. ماشاءاللہ. ایک دو شعر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی نبی کی عقیدت اور محبت کے اندر آ جائیں، اور اس شعر کو بغور سننے کے بعد اپنے اندر سننے کی جرت پیدا کریں. لیجیے آپ کے سامنے میں یہ شعر کہ دورے ہمارے ٹھیکیدار صاحب کہ دورے نبی جب آشکارا ہو گیا، جس وقت اللہ کے نبی دنیا میں آئے، آنے کے بعد دنیا کی کیفیت کیسے بدلتی ہے، اور جس وقت اللہ کے نبی دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت دنیا کے اندر کتنا زیادہ ظلم برپا ہو رہا تھا. کہ دورے نبی جب آشکارا ہو گیا تو باطل کا غرور پارا پارا ہو گیا. دورے نبی جب آشکارا ہو گیا، ارے باطل کا غرور پارا پارا ہو گیا. جلوہ نما عبداللہ کا پیارا آ گیا، ارے باطل کا غرور پارا پارا ہو گیا. جلوہ نما عبداللہ کا پیارا آ گیا تو باطل کا غرور پارا پارا ہو گیا. حاضرین محترم، ماشاءاللہ ہمارے الحاج مکھیا حیدر صاحب نے ہمت اور حوصلہ افزائی کی. یہ ہمت اور یہ حوصلہ افزائی تو ہمارے بیچ شاعر ہندوستان عالی جناب
قاری برکتاللہ صاحب کی ہونی چاہیے تھی، لیکن میں خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ہماری بات لوگوں کو سمجھ میں آ چکی ہے اور الحمدللہ ہمت اور حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ حاضرین محترم، جس وقت اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اس وقت کا کیا نظارہ تھا، دنیا کا کیا ماحول تھا، دنیا کس طرف ڈھلی ہوئی تھی، سماعت فرمائیے۔ اے میرے دوستو، اے میرے بزرگوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر ظلم عام ہو چکا تھا۔ طاقتور کمزور کو ستایا کرتے تھے، کمزور سر اٹھا کر جی نہیں سکتے تھے، اور وہ ایسا خطرناک زمانہ تھا کہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، ہر آدمی عیاش قسم کے ہو چکے تھے۔ شراب نوشی ان کی گھٹی میں آ گئی تھی، جم گئی تھی، اور جوئے بازی سے پورا معاشرہ تباہ ہو گیا تھا۔ خصوصاً عورتوں کی سماج میں کوئی عزت نہیں ہوا کرتی تھی۔ جس گھر میں بیٹیاں جنم لیتی تھی، میرے دوستو، لوگ اپنے سر کو شرم سے نیچے کر لیا کرتے تھے، اور جب تک اس زندہ بیٹی کو زمین کے تلے دفن نہیں کر دیتے، اس وقت تک وہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آیا کرتی تھی۔ ایسا خطرناک زمانہ تھا۔ اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نازک حالات میں مکہ کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ عبد المطلب کے آنگن میں آمنہ بی بی کے بطن میں عبداللہ کا لخت جگر، نور نظر، رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا آمد ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے، جیسے ہی یہ مہمان میرے پیٹ میں آنا شروع ہوا، عرب کی رتیلی زمین پر، پتھریلی زمین پر، پتھر پر جب میں چلتی تھی تو اس پتھر میرے پاؤں کے تلوے کے نیچے آتے ہی روئی کی گدی کی طرح گدی دار ہو جایا۔ اگر چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں، ہم اور آپ اس کنکریوں پر سے گزریے کوئی بوجھ لے کر، تو دیکھیے پاؤں کی حرکت بدل جاتی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جیسے ہی میں اس کنکریوں پر سے گزرا کرتی تھی تو وہ کنکری نہیں، تکلیف دہ نہیں، آرام دہ گدے دار بن جایا کرتی تھی۔ کیا اللہ نے رتبہ، مرتبہ اللہ نے بنایا ہے۔ آگے سنیے، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، میں راستے سے گزرتی ہوں تو اگر راستے میں پیڑ مل جائے تو مجھے جھک کے سلام کرنے لگتا تھا۔ اگر پہاڑ کے پاس سے حضرت آمنہ فرماتی ہے میں گزرتی ہوں تو پہاڑ سے مرحبا صدا آفری کی آوازیں آنے لگتی۔ خانہ کعبہ کے پاس سے گزرتی ہوں تو خانہ کعبہ زور زور سے خانہ کعبہ سے آواز گونجتی ہے، مرحبا آفری، مرحبا آفری، مرحبا۔ اتنا ہی نہیں، اس وقت کنویں کا زمانہ نہیں تھا، نلکے کا زمانہ نہیں تھا، بلکہ گاؤں میں دو چار گاؤں ملا کر یا ایک گاؤں ملا کر لوگ کنواں، بڑے لوگ جو دولت مند ہوا کرتے تھے اپنے دروازے پر کنواں کھودایا کرتے تھے۔ اگر گاؤں کے اندر ایک کنواں ہو جاتا تو کئی گاؤں کے لوگ اس سے آ کر کے پانی بھر بھر کے لے جاتے تھے پینے کے لیے۔
حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میں اس مہمان کو پیٹ میں رکھ کر کے پانی لینے کے لیے جایا کرتی تھی، جیسے ہی کنویں کے پاس پہنچتی تو کنواں ہمیں دیکھ کر کے وہ پانی مجھے مارتا ہوا اوپر بھر جایا کرتا تھا۔ مجھے پانی نکالنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ جیسے ہی بچے آنے والا مہمان سید الانبیاء جیسے جیسے ماں کے پیٹ میں پلنے لگے اور بڑھنے لگے، کرامات ظاہر ہونی شروع ہوئی۔ حد تو یہ ہو گئی کہ اللہ کے نبی کے صدقے میں مکمل بی بی آمنہ کا جسم عطر سے معطر ہو گیا، عطر سے خوشبودار۔ اب جس راستے سے گزر رہی ہے، ایک بار حضرت آمنہ گزرتی تو کئی گھنٹوں تک وہ راستہ خوشبو سے معطر رہتا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی خوشبو لگا کر گزرے، اس کی مہک ایک دوسرے کے کانوں اور ناکوں تک پہنچے تو لوگ ضرور دیکھنے پر اور بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ کون سی خوشبو لگا رکھی ہے۔ ایسا ہوا کہ حضرت آمنہ کا جسم اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اتنا معطر اور خوشبودار ہو گیا کہ جس راستے سے حضرت آمنہ گزرتی وہ راستہ کئی گھنٹوں تک خوشبودار ہی رہ گیا۔ اب محلے کے اندر ایک عجیب و غریب بات پھیلنے لگی۔ لوگ حضرت عبد المطلب کی شکایتیں کرنے لگے، دیکھو عبد المطلب کی بہو کو شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور پتہ نہیں کہاں سے یہ خوشبو منگا کر لگاتی ہے کہ جس راستے سے گزر جاتی ہے کئی گھنٹوں تک وہ راستہ خوشبودار رہتا ہے۔ لوگ آپس میں چرچائیں کرنے لگے۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ باتیں، یہ خبر حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا محترم ہیں ان تک پہنچا۔ میں بابو نے خاموش رہو۔ جب وہاں تک بات پہنچی، ایک کی شکایت، دوسرے کی شکایت، تیسرے کی شکایت، شکایتیں پورے محلے کی، گاؤں کی، علاقے کی سن کے عبد المطلب بے چین ہو گئے۔ گھر آئے اور بیوی کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی محترمہ کو بلایا، کہا سنو، جہاں بھی میں جاتا ہوں تیرے بہو کی برائی ہو رہی ہے، میری برائی اس وقت پورے مکہ کی گلیوں میں چرچے عام ہو چکی ہے، کیوں تم اپنی بہو کو سمجھاتی نہیں ہو؟ اس کو پتہ نہیں ہے مکہ کا رواج ہے جس کا شوہر انتقال کر جائے، جس کا شوہر مر جائے تو اس گھر کی عورت کو زیب و زینت نہیں کرنا چاہیے، لیکن تمہاری بہو پتہ نہیں ناسمجھ ہو گئی ہے، کیا ہو گئی ہے، کون سی خوشبو لگاتی ہے، کون لا کر دیتا ہے اور راستے سے گزرتی ہے وہ راستہ گما گم کرتے رہتا ہے، کیوں نہیں اپنی بہو سے پوچھتی ہو؟ پوچھو۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کہتی ہے، اے میرے شوہر، آج کل بی بی آمنہ کے شخصیت میں ایسا روب آ گیا ہے کہ میری ہمت نہیں کرتی ہے کہ میں اپنی بہو سے پوچھوں کون سی خوشبو لگاتی ہو، کون لا کر دیتا ہے، میری ہمت نہیں ہے، آپ ہی پوچھ لیجیے۔ عبد المطلب صاحب کہتے ہیں میری بھی ہمت نہیں ہے، پوچھنا تو تمہیں پڑے گا۔ چھوڑ دی اس نے۔ پھر یہ چرچائیں عام ہوتی چلی جا رہی ہے، ہر جگہ عبد المطلب کی برائی،
عبد المطلب اپنی بہو کو سمجھاتا نہیں ہے، خوشبو لگانے سے منع نہیں کرتا ہے. سنتے سنتے پھر تھک گئے، جذبات میں آئے، غصے میں آئے، بہو کو بلائے. خود حضرت عبد المطلب نے بہو کو بلایا اور پیار سے پوچھا کہ اے ہماری بہو، تم جو خوشبو لگاتی ہو تمہیں یہ خوشبو لا کر کون دیتا ہے؟ کہاں سے یہ خوشبو لاتی ہو؟ پورے محلے کو، گاؤں کو معطر کر کے چلتی ہو. کون ہے وہ جو تمہیں خوشبو لا کر دیتا ہے؟ اتنا سننا تھا. حضرت آمنہ اپنی آنکھوں کو روک نہیں پائی اور رونے لگی. ابا حضور، میرے شوہر کو انتقال ہوئے تو مہینوں روز ہو گئے، اور آپ تو دیکھتے ہیں کہ میں کسی اجنبی انسان سے بات بھی نہیں کرتی ہوں، پھر مجھے خوشبو لا کر کون دے گا؟ میں تو بازار تو دیکھی نہیں ہوں، لوکھی مارکیٹ کدھر ہے، پھل پراس کدھر ہے، نرہیا کی، میں تو بازار دیکھی نہیں ہوں، اور جانا تو دور کی بات ہے. حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بہو، پھر یہ کہاں سے آتا ہے یہ خوشبو؟ کہا ابا حضور، آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، اس وقت جب سے یہ مہمان میرے پیٹ میں آیا ہے، میرے ساتھ جو گزرتا ہے، اگر حقیقت بیان کر دوں تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ دیوانی اور پاگل ہو گئی ہے. کہا بیٹا بتلاؤ، کیا حقیقت کیا ہے؟ وہی سننا چاہتے ہیں. جو کہ عبد المطلب تو مکہ کے سردار تھے نا، خیرو نتو خیرو تو نہیں تھے، مکہ کے سردار. بتلاؤ کیا حقیقت کیا ہے، بتاؤ ہمیں. کہا ابا حضور سنیے، جب سے یہ مہمان میرے پیٹ میں آیا ہے، میں پتھر والی زمین سے گزرتی ہوں، میرے پاؤں میں آتے ہی وہ گدے نما بن جاتا ہے. جیسے ہی میں کسی پیڑ کے پاس سے گزرتی ہوں، پیڑ مجھے جھک کر سلام کرتا ہے. میں کسی دیوار کے پاس سے گزرتی ہوں، اس دیوار سے السلام علیکم کی آوازیں آتی ہیں. اگر ہماری نگاہ سورج پہ پڑ جاتی ہے، سورج سے سلام پیش کرتا ہے. چاند پہ نگاہیں جاتی ہیں، چاند ہمیں مرحبا آفری کی صدائیں دیتا ہے. اگر میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو وہ پہاڑ ہمیں سلامی پیش کرتا ہے. حد تو یہاں ہو گئی ہے کہ جب میں خانہ کعبہ کے پاس سے گزرتی ہوں تو خانہ کعبہ بھی مجھے سلام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے مرحبا صدا آفرین، مرحبا صدا آفرین. ابا حضور اور سنیں گے تو سنیے. اس کنویں کے پاس جب میں پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں نا، محلے کی تمام عورتیں انتظار میں رہتی ہیں کہ آمنہ بہن کب جائے گی پانی بھرنے کے لیے کہ ہم بھی اس کے ساتھ جائیں گے. اے ابا حضور، کبھی آپ نے غور کیا کہ ہماری بہو جاتی ہے پانی بھرنے کے لیے، کبھی آدھے گھنٹے کے بعد آتی ہے، کبھی 1 گھنٹے کے بعد آتی ہے، کبھی 1.5 گھنٹے کے بعد آتی ہے. کبھی آپ نے پوچھا بھی؟ اے ابا حضور سنیے، تمام محلے کی عورتیں ہمارے انتظار میں رہتی ہے کب آمنہ بیوی، کب آمنہ بہن پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس جاتی ہے. چونکہ جیسے ہی میں کنویں کے پاس پہنچتی ہوں، جو پانی کنویں کے نیچے ہوتا ہے، میرے پہنچتے ہی وہ پانی موجے مارتا ہوا کنویں کے لبالب بھر جاتا ہے. تمام محلے کی عورتیں کہتی ہیں آمنہ بہن، تمہارے طفیل میں پانی مجھے بھی بھر لینے دو، تمہارے طفیل میں پانی مجھے بھی بھر لینے دو. جب مکے کی تمام عورتیں پانی بھر لیتی ہے، اس
کے اخیر میں میں پانی بھرتی ہوں اور نہ مجھے جھکنا پڑتا ہے اور نہ مجھے کوئی دقت ہوتی ہے نہ پریشانی آتی ہے، میں پانی لے کر گھر آ جاتی ہوں۔ اے ابا حضور اور سنیے، آج سے 3 روز پہلے میں اس دیوار پر ہاتھ رکھی تھی، جا کر مہک کر دیکھیے اس سے خوشبو آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے۔ اے ابا حضور اب حد یہ ہو گئی ہے کہ اگر میں تھوک دیتی ہوں تو ہمارے تھوک سے کئی روز تک خوشبوئیں نکلتی رہتی ہیں۔ ابا حضور مجھے کوئی عطر لا کر نہیں دیتا ہے، میں کسی سے پرفیوم نہیں منگاتی ہوں، یہ مہمان جو آنے والا مہمان ہے اس کے طفیل میں اللہ پاک یہ تمام چیزیں، یہ تمام کرامات ظاہر کروا رہے ہیں۔ بہر کیف حضرت آمنہ فرماتی ہیں جیسے جیسے وقت گزرنے لگا، رات کو میں سوتی خواب میں کیا دیکھتی کہ ایک نور سا روشنی چمک پیدا ہوتی ہے، اور جب تک میں نیند کی حالت میں رہتی ہوں تو مسلسل اس نور ہی کو، اس روشنی ہی کو دیکھتی ہوں۔ میں نے اپنی سہیلیوں سے تذکرہ کیا، سہیلیوں نے ہم سے ہماری بات لی، سننے کے بعد کہی آمنہ بہن جب عورتیں حالت حمل میں ہوتی ہے تو رات کو خواب میں شیطانی وسوسے آتے ہیں، اور یہ جو خواب میں تم دیکھ رہی ہو جو چیز یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ ہم مکہ کی عورتیں اس شیطانی خواب سے بچنے کے لیے لوہے کی زنجیر کڑی بناتے ہیں، اس کڑی کو گلے میں پہن لیتے ہیں، جب کڑی گلے میں پہن لیے تو وہ خواب نہیں دیکھتے ہیں، تو تم بھی پہن نہ لو۔ ایسا ہوا ابا حضور کہ میں نے ان سہیلیوں کے کہنے پر انہوں نے ہمیں کڑا لا کر دی اور میں گلے میں ڈال لی۔ جب رات کو میں سونے کے لیے گئی تو ایک سفید پوش میں ایک انسان نظر آیا، اور جیسے ہی مجھے دیکھا تو انگلی کا اشارہ ہماری جانب کیا۔ وہ جو گلے کا ہار، لوہے کی زنجیر ہم پہنے تھے، کئی ٹکڑوں میں وہ تبدیل ہو کر زمین پر گر جاتا۔ میں نے کہا بابا یہ تم نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا؟ میں تو آسیب سے بچنے کے لیے کڑا پہنا تھا، یہ تم نے کیا کیا؟ کہا بیٹا مجھے پہچانتی ہو بیٹی؟ میں تو آپ کو نہیں پہچانتی ہوں، کون ہے آپ؟ کہا میں اللہ کا پیغمبر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ہوں۔ اے میری بیٹی میں تمہیں بشارت سنانے کے لیے، خوشخبری بتانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ جو تمہارے پیٹ میں مہمان جو آنے والا ہے یہ ایرو غیرو مہمان نہیں ہے، ایسا ویسا آدمی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے ان نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔ اے میری بیٹی جب یہ دنیا میں آئیں گے نا تو دنیا سے شرک کو مٹائیں گے، باطل کو ختم کریں گے، ظلم کے خلاف وہ آواز بلند کریں گے، اور پوری دنیا کو ایک اللہ کی دعوت دیں گے۔ اے میری بیٹی جس بت پرستی کو، جس شرک کو مٹانے کے لیے تیرے پیٹ میں جو آنے والا مہمان ہے وہ اس کو ختم کرے گا آنے کے بعد، تو ہماری جرت کو غیرت نہیں ہوئی، ہماری غیرت نے یہ برداشت نہیں کیا کہ اس نبی کی ماں یہ شرک والا کام کرے جس کا بیٹا دنیا سے شرک کو مٹائے گا، بت پرستی کو ختم کرے گا، ظلم کو مٹائے گا، اور اس کی ماں سے
ऐसी गलती सादिर हो जाए मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए हमने तोड़ दिया। अब्बा हुजूर, मैं आपको और कितनी बात कहूँ। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मुहतरम ने कहा, ऐ मेरी बहू, आज से मुझे फख्र हो रहा है कि मेरा ये आने वाला पोता ये कल का महान आदमी बनेगा, कल का बहुत बड़ा इंसान बनेगा, जो कमोबेश दुनिया में 1,24,000 अंबिया आया है उनके सरदार बनकर आ रहे हैं। आज मेरा सर फक्र से ऊंचा हो गया। आए मेरी बहू, आज तक मैं तुम्हें कुछ कहा नहीं था, आज पहला इत्तेफाक कि मैंने तुमसे कुछ कलाम किया हो, मुझे माफ कर दो मेरी बहू, ऐ मेरी बेटी हमें माफ कर दो। और आज से तेरे बारे में किसी मक्के के जालिम की ये जुर्रत नहीं होगी कि तेरे खिलाफ कोई आवाज उठा दे, कोई बात कह दे। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल माँ के पेट में 9 महीना पले तो बीबी आमना फरमाती है के जब अल्लाह के महबूब हमारे पेट में थे तो दुनिया की आम औरतों की तरह मुझे दिक्कत और परेशानियां नहीं हुई। हमारे और आपके अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान अब शऊर वाले हैं, बीवी वाले हैं, बच्चे वाले हैं और सबको ये तजर्बा है कि जैसे ही मर्द का नुत्फा माँ के रहम में जाता है उस वक्त से उस खातून की हालत बदल जाती है, रंगत चेंज हो जाती है, न उसको खाने में अच्छा लगता है न सोने में अच्छा लगता है। और जैसे ही वो हमल का वक्त गुजरता है उसकी हालत और बिगड़ती जाती है मेरे दोस्तों। और जब विलादत का वक्त करीब आता है तो जो 9 महीने में जो मुशक्कतें वो खातून नहीं उठाई, जो 9 महीना तकलीफ नहीं झेली, एक घड़ी पैदाइश के वक्त में 9 महीने से ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बीबी आमना फरमाती है, आम औरतों की तरह मुझे कोई दिक्कत और तकलीफ नहीं हुई। और जब विलादत का वक्त आता है तो आम औरतों की तरह जैसे खून का बाहर आना, पीप का बाहर आना, पानी निकलना, ऐसी कोई बात हमारे साथ पैदा नहीं हुई। और अल्लाह के महबूब यानी मेरा लाल जो पैदा हुआ वो खतना शुदा पैदा हुआ, उसको दुनिया का कोई इंसान खतना नहीं किया बल्कि अल्लाह ही उसे खतना करके दुनिया में भेजे। ऐ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यह बात मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं यह बात भी कहना चाह रहा हूँ कि आज 12 रबीउल अव्वल नबी के पैदाइश का दिन है। आपको वो बात भी याद होनी चाहिए कि जब अल्लाह के महबूब दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे, जब घड़ी आती है तो उस रात का क्या मंजर होता है। वो घड़ी कौन सी घड़ी थी? वो सुबह सादिक का वक्त था। हम और आप जब सहरी खाने के लिए जाते हैं और जैसे ही मुअज्जिन साहब ऐलान करते हैं कि मुहतरम हजरात सहरी का वक्त खत्म हो चुका है, वही सुबह सादिक का वक्त होता है, जिस वक्त में हम रोजा रख लेते हैं, रोजे की नियत कर लेते हैं, सहरी खा चुके होते हैं। अब वो वक्त जो होता है वही सुबह सादिक का वक्त होता है। उस वक्त में हजरत आमना फरमाती है कि सब 2 खातून हमारे पास बैठी हुई थी। एक खातून हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालिदा थी और दूसरी खातून जो थी उस हजरत उस्मान इब्नुल आस की वालिदा थी। ये 2 खातून हमारे पास हमारी खिदमत के लिए थी, देखभाल के लिए थी। इतने में मैं क्या देखती हूँ कि 2 लंबी खवातीन आई हमारे घर में घुस गई। मैंने पूछा तुम कौन हो? कहा कि मैं हजरत मरियम हूँ। कहा तुम कौन हो? तो उन्होंने
نے کہا میں حضرت آسیہ ہوں، حضرت مریم اور حضرت آسیہ۔ اللہ نے جنت سے دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی خدمت کے لیے بھیجا۔ جب یہ دونوں خواتین آنے لگی، اللہ کا حکم ہوا، او جنتی حورو تم کیا کر رہی ہو؟ تم بھی نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی گھڑی آ چکی ہے، کوئی جوڑے لیتے جاؤ۔ کوئی حور جنتی جوڑے ساتھ میں لائی، کوئی کھلونے ساتھ میں لائی، کوئی جھولا ساتھ میں لائی، کوئی کچھ ساتھ میں لائی۔ ایسا ہوا جب یہ جم گھٹا جنتی سردار جنتی عورتوں کے ساتھ جنتی حوروں کی ایک لمبی قطار حضرت بی بی آمنہ کے گھر داخل ہوتی ہے۔ یہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے اور گھر کا چراغ تیل نہ ہونے کی وجہ سے بجھ گیا ہوتا ہے۔ ایسا ہوا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ کہتی ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی پیدا ہوئے میں پریشان ہو گئی کہ رات کا اندھیرا ہے، اندھیری وقت ہے، اب کیا کرے کیسے کرے؟ اور ولادت جیسے ہی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے، حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے گھر سے ایسا نور، ایسی روشنی نکلی کہ پورے دنیا کو روشن کر دیا۔ میں اپنے گھر سے ملک فارس اور ملک روم کے بادشاہ کے اس حویلی کو اپنی آنکھ سے میں دیکھا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جیسے ہی اللہ کے محبوب پیدا ہوئے وہ فارس کا بادشاہ جس کے دولت قدر کے اندر گھر کے اندر جس کی حویلی میں ہزار سال سے ایک چراغ جل رہا تھا کبھی بجھا نہیں تھا، اللہ کے محبوب ادھر پیدا ہوئے اور ادھر فارس کے بادشاہ کے گھر کے اندر کا چراغ بھی گل ہو گیا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ قیصر و کسریٰ جو اس وقت کا بہت بڑا سردار تھا، اس کے گھر کے اندر قیامت آ گئی، پورے کھمبے ہلنے لگے، 14 پیلر گر گئے گھر کے، 14 ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ اسی چیز کو، اسی بات کو جو آپ کو ابھی بتلائے ہیں، اب یہ دوبارہ شعر سن لیجئے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ دور نبی جب آشکارا ہو گیا تو باطل کا غرور پارا پارا ہو گیا۔ آمو نبی بھی کے آنگن میں حور ملائکی بی بی کے آنگن میں اللہ جنت سے جنتی حور کو، حضرت مریم کو جنت سے حضرت آسیہ کو حضرت آمنہ کی خدمت کے لیے بھیجا۔ ساتھ میں کیا لے کر آ رہی ہے حوریں؟ سنیے، آمو نبی بی کے آنگن میں حور ملائکی آئے ہیں، نور کا جوڑا نور کا جھولا اپنے ساتھ میں لائے ہیں۔ آمنہ بی بی کے آنگن میں حور ملائکے آئے ہیں، نور کا جوڑا نور کا جھولا اپنے ساتھ میں لائے ہیں۔ جلوہ نما جلوہ نما جلوہ نما عبداللہ کا پیارا آ گیا، ارے باطل کا غرور پارا پارا ہو گیا۔ اب ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے، ہر ماں کی، کہ ذرا اپنے بابو کو دیکھیں، اور پیدائش کے بعد ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ تھوڑا بچے کی دیدار کریں، بچے کو دیکھیں، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ بھی خواہش ظاہر کی،
जरा बाबू को दिखाओ तो। क्या देखती है कि मेरा लाभ, मेरा लख्ते जिगर, मेरा नूरे नजर सजदा सजदा सजदे की हालत। मेरा नबी पैदा होते ही पूरी दुनिया को एक सबक दिया कि लोगों, असल कामयाबी बिल्डिंग और बंगलों में नहीं है, रुपयों और पैसों में नहीं है, खेत और खलिहानों में नहीं है, असल कामयाबी अल्लाह की इबादत में है, अल्लाह के पास झुकने में है। ये दुनिया में आते ही अल्लाह के नबी ने दुनिया के लोगों को पहचाना। उसके बाद अरब का ये दस्तूर था, माँ खुद से अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, मना होता था। माँ खुद से अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी, इसलिए कि मुल्क अरब के अंदर की फिजा उतनी अच्छी नहीं थी। तो अरब के लोग अपने बच्चों की नश्व नुमा को मजबूत बनाने के लिए, अपने बच्चों को सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाने के लिए देहात में, खेत खलिहान इलाके में लोग भेजते थे। कैसे? तो देहात से औरतें आती थी, दाया आती थी, दूध पिलाने वाली औरतें आती थी, और मक्का में 2 बाजार, साल में 2 मर्तबा बाजार लगता था। कितनी मर्तबा? 2 मर्तबा। बच्चों का बाजार 2 मर्तबा लगता था। अब तमाम देहात की औरतें जिसके सीने में दूध है, ऐसी खवातीन मक्का शहर में आती और वहां से ऐसे बच्चों को ले जाती, देखती कि इस बच्चे का बाप पैसा वाला है, अमीर आदमी है, दौलतमंद है। तो हर औरत की ख्वाहिश होती है कि ज्यादा हमको चूंकि दूध पिलाएगी किसी के बच्चे को 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक जो पालेगी, तो उस पर मुआवजा पैसा मिलता था। तो हर औरतों की ख्वाहिश हुआ करती थी कि अमीर के बच्चे हमारे नसीब में आ जाए, ताकि गुजर बसर चलने में आसानियां हो, ज्यादा पैसा मिले। देहात से औरतें आती गई और मक्का से पैसे वालों के बच्चों को उठा कर ले जाया करती थी। अब देखिए, सारे बच्चे मक्का से एक के बाद एक करके खाली हो गए। कोई भी औरतें आती तो पहले ये पूछती कि ये बच्चा किनका है, तो गार्जियन कहता हमारा बच्चा है। क्या करते हैं आप, क्या काम करते हैं? तो काम सुनने के बाद, ठीक है हम आपके बच्चे को ले जा रहे हैं, तो ले जाओ। वो भी एड्रेस लिया, ये भी एड्रेस लिया। जैसे ही अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास औरतें आती, दाया आती, तो पूछती कि बच्चा का गार्जियन कौन है? तो हजरत आमना कहती कि ऐ बहन, बच्चा तो मेरा है, इसका अब्बा कहाँ है? अब्बा का इंतकाल हो गया है, इसका अब्बा दुनिया में नहीं है। औरतें कुछ कहते हुए वहां से चली जाती थी। तेरे बच्चा को के ले जाएगा, क्या मिलेगा हमको? और अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही जन्नती कपड़े में, सफेद कपड़े में लपेटे हुए मक्का के बाजार में आराम फरमा रहे हैं। सारी औरतें पैसे वालों के बच्चों को लेकर चली।
اب بازار میں ایک ہی بچہ بچا ہوا ہے، سارا بچہ خالی ہو گیا، ساری عورتوں کو بچہ مل گیا ہے، ایک خاتون ہے، ایک خوش نصیب عورت ہے، ایک خوش نصیب دایا ہے، جس کو آج تاریخ بھلانے سے بھی نہیں بھول سکتی ہے، جس کا نام دائی حلیمہ۔ یہ دائی حلیمہ اتنے غریب گھرانے کی ہے، اتنے غریب گھرانے کی کہ گھر کے اندر کچھ بکریاں ہیں اور ایک اونٹنی ہے۔ یہ اونٹنی جس علاقے سے تعلق رکھتی ہے اس علاقے میں گھاس بھوس نہیں پیدا ہوتا تھا، قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، پیڑ سوکھ گیا تھا، ہریالی ختم ہو گئی تھی، تو نہ بکری کے تھن میں دودھ آوے اور نہ اونٹ کے تھن میں دودھ آوے، ان کے یہاں اور کھانے کا کوئی ذریعہ ہی یا تو بکری کے دودھ کو گار کے اور پیتی یا اونٹ کے تھن سے دودھ نکال کر کے اس کو پیتی۔ اور دائی حلیمہ کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ، دائی حلیمہ کہتی ہے کہ پوری رات ہمارا یہ بچہ بھوک کی شدت میں، جب بچہ بھوکا رہتا ہے تو ماں کو سونے رات کو نہیں دیتا ہے، کبھی اس سینے میں منہ لگائے گا دودھ پیے گا، کبھی اس میں کبھی پوری رات دودھ ماں کا پیتا رہتا ہے، ماں کو سونے نہیں دیتا۔ دائی حلیمہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ ہم کو سونے نہیں دیتا تھا، راتوں رات کئی رات مہینوں ہو گئے سوئی ہوئی۔ آواز ہورن سے 8 گو لگل تھا۔ آج وہی دائی حلیمہ اخیر میں آتی ہے، اپنی کمزور اونٹنی، لاغر اونٹنی، چلنے کی بھی قوت نہیں اس کی اونٹنی کو، چلتے چلتے اخیر میں پہنچتی ہے۔ کون سا بچہ ملا؟ ایسا بچہ، دیکھا مارکیٹ میں سب بچہ غائب ہے، سب بچہ چلا گیا۔ شوہر کہا اس بار کا آنا ہمارا بے فضول ہو گیا، اس بار کا آنا ہمارا بے فضول ہو گیا۔ دائی حلیمہ کا بھی انشاءاللہ بے فضول نہیں جائے گا، رکیے ہم ڈھونڈتے ہیں۔ دائی حلیمہ چکر لگانے لگی، جب بازار میں چاروں طرف چکر لگانے لگی، ایک بہن کو انہوں نے دیکھی کہ ایک بچے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، گئی اس کے پاس، کہا بہن یہ بچہ تمہارا ہے۔ جیسے ہی دائی حلیمہ کہتی ہے کہ ہماری نگاہ اللہ کے محبوب کی صورت پر پڑتی ہے، مجھے اس کی پیشانی میں جنت نظر آنے لگا۔ بہن یہ بچہ تیرا ہے؟ ہاں بہن۔ اس کا ابا؟ تو ان کے ابا تو گزر گئے، دنیا میں نہیں ہے۔ اچھا لاؤ اس بچے کو ہم لے جائیں گے۔ دیکھیے مائی دائی حلیمہ آج اس کے قسمت کا ستارہ چمکنے جا رہا ہے۔ ان کے شوہر انتظار میں ہے کہ بیوی مارکیٹ کا جائزہ لے کر کے آ رہی ہے۔ کہا بہن یہ بچہ ہم کو دے دو، اس بچے کو ہم دودھ پلائیں گے، اس کی دیکھ ریکھ ہم کریں گے، تمہیں شوہر تو نہیں ہے، ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے، دقت نہیں ہے، تم کو جو میسر ہو ہم کو دینا نہیں دینا پھر بھی کوئی دقت کی بات نہیں ہے، مگر اس بچے کو ہم ساتھ لے کے جائیں گے، بہن خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ حضرت آمنہ خوشی سے رونے لگی کہ دیہات سے اتنی ساری عورتیں ہزاروں کی تعداد میں آئی، لیکن بہن کسی کے دل میں یہ بات اور زبان پر یہ بات نہیں آئی کہ کوئی یہ کہتی کہ ایک غریب کا سہارا ہم بن جائیں۔ بہن ایک تم ہو کہ تم نے اپنی زبان سے یہ بات کہی۔ بہن کہی، دائی حلیمہ کہی کہ رکو میں اپنے شوہر کو بلاتی ہوں۔ گئے، دوڑ لگا دی اور ان کے شوہر حضرت حارث ان کو پکڑ کے لائے۔ ایک بچہ ملا ہے،
शाम का वक्त है, हजरत हारिस आए, कह लिए क्यों नहीं, मिला तो लिए क्यों नहीं, कहा चलो ना आप भी चलिए, आप भी चलिए, बच्चे को देख लीजिए, एड्रेस पता दोनों, हम उनको वो हमको दे दे, चलिए। हजरत हारिस आए, दाई हलीमा ने बच्चे उठाकर अपने शौहर के गोद में दिया, उसके बाद फिर अपने गोद में दी, उसके बाद जैसे ही अपने सीने से बाबू को लगाया, अल्लाह के महबूब को लगाया, हजरत दाई हलीमा फरमाती है, मैं तो कभी जिंदगी में हमें मुकम्मल शिकमशेर खाना तो नहीं मिला था, तो सीने में दूध कितना होता, लेकिन जैसे ही ये नबियों का सरदार मेरे सीने से चिपका तो अल्लाह ने मेरे जिस्म में क्या ताकत भर दी और मेरे सीने में इतना दूध पैदा हो गया कि मैं अपने आप को कितना पिलाया करती थी। तो अब वो पोजीशन, इस पोजीशन में जमीन आसमान का फर्क होने लगा। उसके बाद हजरत दाई हलीमा कहती है कि मैंने अल्लाह के नबी को एक सीने से दाहिने सीने में दूध पिला करके और बाएं में ली, हर माँ करती है ऐसे, लेकिन अल्लाह के महबूब ने बाएं में मुंह नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? इसलिए कि दाई हलीमा के पास भी एक बच्चा है। देखिए अल्लाह के महबूब अभी छोटे हैं और अल्लाह ने इतनी समझ दी है कि बचपने में वो इंसाफवर भी थे, जहां अमानतदार थे वहां इंसाफवर भी थे कि मेरा एक और भाई है, एक सीने का दूध अगर मैं मोहम्मद पीता हूं तो दूसरे सीने का दूध मेरा एक रिजाई भाई है वो पिएगा। हमेशा एक सीने की दूध पीते रहे। हजरत हारिस ने कहा चलो मुतनी के पास, अपने पलानी में चलो, अपने जगह पर चलो। जब वहां ले गए, शाम का वक्त था, ऊँटनी को दूधने का टाइम था, जिस हाथ से अल्लाह के महबूब को गोद में लिया था, अब वो हाथ ऊँटनी के थन में जा रहा है। हजरत हारिस कहते हैं जैसे ही मैं ये हाथ ऊँटनी के थन में लगाया, ऊँटनी का थन बहुत बड़ा हो गया। मैं दूहता गया, लेकिन ऊँटनी का दूध खत्म नहीं। कभी एक पाव दूध जो ऊँटनी लगती थी, ज्यादा से ज्यादा आधा किलो, आज बाल्टी भर रही है, दूध खत्म नहीं हो रहा है। अल्लाह, क्या बरकत अल्लाह ने दी। हजरत हारिस ने दूध दूहने के बाद कहा दाई हलीमा से कि देखो आज अल्लाह ने हम दोनों की मुकद्दर में ऐसा लाल दे दिया है कि हम दोनों की किस्मत का सितारा यहीं से चमक गया है। कहा क्या हुआ? कहा जो ऊँटनी एक पाव दूध नहीं देती थी, आज वो इतनी दूध दी है कि एक बाल्टी भर गया, मशकीज़ा भर गया है। लेकिन फिर भी अभी दूहेंगे तो कितनों बर्तन भर सकती है, लेकिन दूध खत्म नहीं हो रहा। दाई हलीमा समझ गई ये बच्चा नहीं, ये सरापा बरकत है, बरकत। कहा जल्दी से चलिए। कहा नहीं, अभी नहीं जाएंगे, यहाँ रुकेंगे, बहुत दिन से कुछ खाए पिए नहीं है, आज दूध शिकमशेर अल्लाह पिलाएगा। दाई हलीमा कहती हैं कि उस रात में हम जिंदगी का वो पहली रात है कि शिकमशेर होकर के हम खाए, पेट भरे थे दूध से, शिकमशेर होकर के हम और हमारे शौहर हजरत हारिस। फिर भी दूध बचा तो अपने अड़ोस पड़ोस में जिसको ले जाना है भाई ले जाओ। उस रात में शिकमशेर होकर खाए, और जब सोए तो जिंदगी का वो पहली रात है
کہ وہ سکون ہمیں ملا اور اتنی دیر ہم میٹھی نیند سوئے کہ زندگی میں یہ نیند ہمیں کبھی میسر نہیں ملی تھی۔ اور وہ بچے، دائی حلیمہ کا جو اپنا بچہ تھا، اس کے بارے میں کہتی ہے کہ میرے سینے میں اتنا دودھ اس بچے کی برکت سے اللہ نے اتار دیا کہ میرا بچہ ایک بار رات میں جو دودھ پیا اتنا اس کا پیٹ بھر گیا کہ صبح تک اس کی نیند نہیں ہوئی۔ 3 دن اور 3 رات گزار دیے خوشی میں حضرت حارث اور دائی حلیمہ۔ ایسا بچہ ہم کو ملا ہے۔ اور جب چلنے کا سمے آیا، جب وہاں سے نکلنے لگے تو اللہ پاک نے اب اونٹنی کے اندر کیا کرامت پیدا کیا اس کو سنیے۔ سب سے پہلے حضرت حارث بیٹھے، انگلش والا وہ بھی اس کے بعد دائی حلیمہ بیٹھتی ہے پیچھے سے، اور بیچ میں رحمت للعالمین کو بٹھایا۔ اونٹنی کو اٹھا کر رہ گئے، گھنٹوں تک اٹھاتے رہے، نہیں اٹھی۔ دائی حلیمہ کہتی اپنے شوہر سے، آپ کو کچھ پتا ہے اس بچے کی وجہ سے یہ اونٹنی نہیں اٹھ رہی ہے، مرتبہ والا برکت والا بچہ ہے، اس کو ہم لوگ بیچ میں رکھے ہیں، پشت آپ کا دکھ رہا ہے اس کے پیچھے ہے، اس کو آگے کیجئے، اونٹنی اٹھ جائے گی۔ حضرت حارث کو ان کے شوہر کو یقین نہیں ہوا، کہا لاؤ آگے۔ دائی حلیمہ نے بچے آگے بڑھا دیا، جیسے ہی بچے کو حضرت حارث اپنے گود میں اونٹنی اٹھ گئی۔ تاریخ شاہد ہے، اونٹنی اٹھی تو گھر کا راستہ اپنائی نہیں بلکہ ڈائریکٹ خانہ کعبہ کے پاس آئی۔ آج رحمت للعالمین اونٹنی کے پشت پر سوار ہے، نبیوں کا امام بیٹھا ہوا ہے۔ اونٹنی خانہ کعبہ کے پاس آئی، 7 چکر، اس کے بعد سجدہ ریز ہو گئی، اونٹنی سجدے میں گئی، اس کے بعد سر اٹھاتی ہے، چل دیتی ہے۔ اب اللہ پاک نے اپنے محبوب کے صدقے میں اونٹنی کو تندرست اور ہٹا کٹا پہلوان بنا دیا، اور اونٹنی اب اونٹنی کی طرح نہیں، گھوڑے کی مانند تیز رفتار میں چلتی ہے، دوڑتی ہے، جیسے ہم اور آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں۔ 3 دن پہلے جو خواتین سب گئی تھی، 3 دن کے بعد دائی حلیمہ کی اونٹنی چلی، لیکن سب سے پہلے دائی حلیمہ کی اونٹنی گھر پہنچتی ہے۔ چلا ہو بھیا جب مدینہ، ارے نبی جی کے دوار ہو، چلا ہو بھیا جب مدینہ، ارے دبلی پتلی اونٹنی دیکھا، چلی مت رفتار ہو، دبلی پتلی اونٹنی دیکھا، چلی مت رفتار ہو، ارے ہم نبی کے لال بھیلن اونٹنی پہ سوار ہو، ہم نبی کے لال بھیلن۔ اب یہ تیز رفتار میں جو اونٹنی چل رہی ہے، اور جو اونٹنی 3 روز پہلے چلی تھی، تمام اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑ دی۔ اب جیسے ہی اونٹنی یہ اونٹنی 3 روز پہلے والی اونٹنیوں کو پیچھے کر رہی ہے، تو اور دایا سب پوچھتی ہے حضرت حلیمہ سے، اے حلیمہ بہن، ارے سواری بدل لیے ہو، اونٹ بدل لیے ہو؟ تو حلیمہ بہن کا جواب کیا آتا ہے، بہن اونٹ نہیں بدلا ہوں، سوار بدل لیا ہوں، اونٹ تو وہی ہے لیکن یہ سوار بدلا ہوا ہے، سواری تو وہی ہے، سوار بدلا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت
दाई हलीमा इस बरकत वाले नबी को लेके घर पहुंचती है। जिस रास्ते से गुजरती है उस रास्ते की क्या हकीकत है कुछ तो सुनिए कि जितने भी पेड़ पौधे थे जो बंजर जमीन हो गई थी वो बंजर जमीन अब सरसब्ज व शादाब हो गई। जिन पेड़ ने फल देना छोड़ दिया था, सूख गया था जो पेड़, उस पेड़ के ऊपर हरियाली आ गई और फल भी आ गया। अल्लाह अल्लाह। जैसे जैसे अल्लाह के महबूब रास्ता तय कर रहे हैं तो वो इलाका ही सरसब्ज व शादाब हो गया। शायर ने एक शेर इसी ज़िम्न में कहा है, अगर आप सबकी इजाजत हो तो ये भी शेर आप तक पहुंचा दूं। सुनेंगे? सुना दूं? आमोना के नूरे नजर अब्दुल्ला के लखते जीगर, अरे तू ही हवा अरब के महबूबा हो विदेसिया, तोरो आदम आइलन दोनों जग उजाला भइलन, तोरो आदम आइलन दोनों जग उजाला भइलन, दोनों जग उजाला भइलन। अघरवा में बजलन मधवा हो विदेसिया, घरवा में बजलन मधवा हो विदेसिया। पूरे इलाके के अंदर एक शोर मचा। दाई हलीमा बहन ऐसा बच्चा लेकर आई है कि उसके तुफैल में यहाँ की मिट्टी सरसब्ज व शादाब हो गई। बंजर आबादा भइलन सूखल गाछी हरा भइलन, बंजर आबादा भइलन सूखल गाछी हरा भइलन, सूखल गाछी हरा भइलन। आ जंगले जंगले बकरी चरैलन हो विदेसिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आबाद रखे। अल्लाह के महबूब 3 महीने के हुए उठ के बैठ गए, गुरके नहीं बैठे। अब 5 महीने के हुए तो चलने लगे, दौड़ने लगे। और 9 महीने के हुए तो बकरियां चराने लगे। बंजरिया बादा भइलन सूखल गाछी हरा भइलन, बंजरिया बादा भइलन सूखल गाछी हरा भइलन। आ जंगले जंगले बकरी चरैलन हो विदेसिया, जंगले जंगले बकरी चरैलन हो विदेसिया। जैसे ही दाई हलीमा ने अल्लाह के महबूब को अपने घर लेकर पहुंची, बकरियां सब बच्चा दी थी। अब तो जाहिर सी बात है उसको दूहने के लिए उनके शौहर तो जेबे करेंगे। हजरत हारिस पहुंच गए। इस ऊँटने की करामत
جو ایک وقت میں 1 پاؤ دودھ دیتی تھی، ایک وقت میں اب 10 کلو دودھ دینے لگی ہے، اس سے زائد۔ اب آئیے، گھر میں جو بکریاں تھی، اب یہ وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ میں برکت والے نبی کو گود میں اٹھایا ہے۔ کیا ختم کر دیں؟ کیا ہو گیا؟ یہ وہ ہاتھ ہے جو ہاتھ میں برکت والے نبی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے۔ جیسے ہی بکریوں کے پاس گئے تو وہ بکری جس کے تھن میں دودھ سوکھ گیا تھا، چونکہ بنجر زمین تھی، گھاس پھوس پیدا ہوتے ہی تپش کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے اجل جاتا تھا، تو گھاس اور سبزی رہے گی تب نہ بکریاں چلے گی، اور تو جلیے گیا ہے۔ تو ایسا ہوا کہ جیسے ہی اللہ کے محبوب گئے تو کرامات یہ ہوگی، بنجر زمین سرسبز و شاداب، جو پیڑ پھل چھوڑ دیا وہ پیڑوں پہ پھل جو سوکھ گیا وہ ہریالی میں تبدیل اور پھل لے آیا۔ اب یہ اللہ کے نبی کی کرامت ہے۔ جیسے ہی حضرت حارث گئے، اب بچیوں کے تھن، بکریوں کے تھن میں ہاتھ لگائے دھونے کے لیے، بکری مشتندہ پہلوان اور اس کا تھن لگ گیا۔ اللہ ایسے ایسے چلا، پھر اللہ کے محبوب حضرت حارث نے اس کو اس کے تھن سے دودھ نکالا۔ اب وہ بکریاں محلے کی عورتوں کی بکریوں کے ساتھ جو چرنے کے لیے گئی، اب پورے کے پورے گاؤں کے لوگ، عورتیں، مرد سب دیکھنے کے لیے آگے بھائی دائی حلیمہ کے گھر میں کیا کرامت پیدا ہو گیا، دائی حلیمہ کون سا بچہ اٹھا کر لے آئی ہے؟ کل جو بکری دبلی پتلی تھی، سوکھی ہوئی تھی، تھن جس کی سوکھی ہوئی تھی، آج وہ بکری مشتندہ پہلوان، اور دیکھیے اس کے تھن میں دودھ کتنا آ رہا ہے۔ اب حضرت حلیمہ کی بکریاں جہاں چڑھتی تھی تو محلے کی عورتیں آ کر کے اپنی اپنی بکریوں کو سعدیہ کی بکریوں سے ٹکرایا، اس کے ساتھ میں چرایا کرتی تھی تاکہ اس کی برکت سے وہ بھی مشتندہ پہلوان۔ ایسے ایسے کرامات ہوئے اللہ کے نبی جب دنیا میں آئے۔ مفتی شہزاد صاحب نے کہا آنے سے پہلے کے کرامات اور آنے کے بعد کے کرامات۔ میرے دوست و بزرگوں، میں اگر اللہ کے نبی کے معجزات کے بارے میں بتلانے لگوں کہ اللہ کے محبوب دنیا میں آئے تو ایسے ایسے معجزات ہوئے۔ کوئی مائی کا لال ہے، یہ چاند ہے، چاند کو 2 ٹکڑے کر دے گا، لیکن ایسا وقت آیا ابو جہل نے کہا بھتیجا اگر تم اس چاند کو 2 ٹکڑے کر ڈالو گے تو میں تمہیں نبی مان لوں گا، اللہ کا نبی مانوں گا، اور اسی وقت تیرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ گا۔ ایک شعر اور سنا دیتا ہوں اس چاند کے اوپر۔ جیسے ہی ابو جہل نے کہا بھتیجا اس چاند کو اگر 2 ٹکڑے کر ڈالو گے تو اسی وقت میں تیرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ لیکن کر کے دیکھا، چونکہ وہ جانتا تھا ابو جہل کہ میرا بھتیجا دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہو گیا ہے، اب اس کے جادو کی کرامت ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے ذریعے چاند کو 2 ٹکڑے کر پاتا ہے یا نہیں۔ لیکن پھر اس کو یہ بھی یقین ہے کہ دنیا کا جادوگر سب کام کر سکتا ہے لیکن قدرتی چیز کو، چاند کو 2 ٹکڑا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اگر کوئی کرے گا تو یہ واقعتاً جو اللہ کا نبی ہوگا وہی کرے گا۔ تو دونوں طرح کے شک و شبہ میں ابو جہل پڑا ہوا تھا۔ لیکن سنیے، جیسے ہی ابو جہل نے چیلنج کیا، اللہ کے محبوب نے کہا چچا آپ کا چیلنج میں سویکار رہا ہوں، لیکن آپ یہ بتائیے اگر میں چاند کو 2 ٹکڑے کر ڈالوں تو آپ مجھے اللہ کا نبی مان لیں گے؟
ہمارے کلمے کو پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے؟ کہا بالکل میں وعدہ کرتا ہوں. دیکھا کر کے دیکھا. چنانچہ انگلی کا اشارہ چاند کے جانب سارے انسان کرتے ہیں. انگلی سے چاند کو دو ٹکڑے کرنا سب کے بس کی بات نہیں. انگلی سے چاند کو دو ٹکڑے کرنا سب کے بس کی بات نہیں. کہا چچا اب تو میں دو ٹکڑے کر دیا ہوں. اشارہ کیا دو ٹکڑا ہو گیا. اب تو آپ میرا کلمہ پڑھ لیجئے, مجھے اللہ کا نبی مان لیجئے. کہا بھتیجا دراصل بات ہے کہ مکہ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ابو جہل تیرا بھتیجا انٹرنیشنل جادوگر, دنیا میں اس سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے. مجھے یقین نہیں ہوا. میں سوچا کہ کون سا اس سے سوال کروں جو دنیا کا کوئی انسان جواب نہیں دے سکتا ہے. تو میرے دماغ میں بات آئی کہ او چاند تو کسی سے ٹکڑا نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہمارا بھتیجا اگر ٹکڑا کر دیا تو میں مان لوں گا کہ واقعی انٹرنیشنل جادوگر, اس سے بڑا دنیا میں کوئی جادوگر نہیں ہو سکتا ہے. اور ابو جہل میں جادوگر پہ ایمان نہیں لاتا, محمد میں جادوگر پہ ایمان نہیں لاتا. اللہ نے اس کی مقدر ہی ایمان نہیں لکھا تھا. اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی تھی, اللہم اعز الاسلام بابی جہل ابن ہشام اور عمر ابن خطاب. اے اللہ اسلام کو طاقتور بنا دے, اسلام کو مضبوط والا اسلام بنا دے. ابو جہل کو مسلمان بنا کر یا عمر ابن خطاب کو مسلمان بنا کر. اللہ نے دونوں کے طرف جھانکا. ابو جہل گندا انسان نکلا اور عمر کو جھانکا تو عمر سچا اور عمر خوف خدا والا انسان نکلا. اللہ نے حضرت عمر کو ہدایت دی, ابو جہل کو غارت کر دیا. ایک مرتبہ اللہ کے محبوب آپ کے داماد ساتھ میں ہے. کھانا تناول فرمانے کے بعد اللہ کے محبوب کو نیند آ گئی, سو گئے. اور حضرت علی اپنا زانو پیش کر دیا, اس پر سر رکھیے. آپ اپنا سر مبارک اس ہمارے زانو پر رکھیے, سو جائیں. قیلولہ میں اتنی نیند آ گئی کہ عصر کا وقت آ گیا, اذان ہو گئی. اللہ کے محبوب کی نیند نہیں کھل رہی ہے. حضرت علی جگہ کا مناسب نہیں سمجھے, سونے دیے. مغرب کا ٹائم آ گیا. اب مغرب کے اذان کا وقت آیا. اب حضرت علی پاؤں کو بھی حرکت نہیں دے رہے ہیں کہ کہیں اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخی ہو جائے نہ ہو جائے. پاؤں کو حرکت بھی نہیں دے رہے. لیکن جب ایک وقت کی نماز قضا ہوئی, حضرت علی کو ایسا محسوس ہوا کہ ہماری روح نکل رہی ہے. اور جب انسان کی روح نکلے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے. تو حضرت علی کے آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے, آنسو بہنے لگے. آنسو کا قطرہ اللہ کے محبوب کے چہرے انور پہ پڑا. نیند کھلی. علی کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو, کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے محبوب آپ اتنی دیر سو گئے, عصر کا وقت گزر گیا, مغرب کا ٹائم آ گیا, اب عصر کی نماز تو قضا ہو گئی. اب کیا کیجیے گا؟ اسی غم میں رو رہا ہوں. آج تک نہ آپ کی نماز قضا نہ ہماری نماز قضا, آج تو ہو گئی. اسی غم میں رو رہا ہوں. اللہ کے محبوب نے کہا علی ارے یہ بتلاؤ, رونے کی بات نہیں ہے, بتلاؤ عصر کی نماز ادا پڑھو گے یا قضا پڑھو گے؟ حضرت علی نے سوچا جہاں ادا مل رہی ہو تو ہم قضا کیوں پڑھیں, قضا کے پیچھے کیوں بھاگے؟ کہا اللہ کے محبوب ہمیں ادا چاہیے. آپ نے انگلی سے اشارہ سورج کی جانب کیا. جو سورج ڈوب گیا تھا, اندھیرا آ گیا تھا, سورج پلٹتا ہے اور 4 بجے کا سمے ہوتا ہے. اور یہ دونوں نماز عصر ادا کی. ادھر سورج بھی نماز پوری ہوئی اور سورج بھی چھپ گیا. حکم پیغمبر
شجر کے نیچے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے پائے ہیں، حکم پیغمبر کے سنتے ہی سورج لوٹ کے آئے ہیں، شجر کے نیچے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے پائے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو جہل ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے محبوب گزر رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے محبوب کے نبوت کا نیا نیا دور چل رہا تھا۔ ابو جہل چل کر یہ ہاتھ میں لیا اور کہا بھتیجا یہاں محمد یہاں۔ اللہ کے محبوب آئے، کیا بات ہے؟ کہا تم اپنے آپ کو اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو بتلاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، اگر بتا دو گے نا اسی وقت تیرا کلمہ پڑھوں گا۔ اللہ کے محبوب نے کہا کہ چچا اے چچا آپ مجھ سے نہ پوچھئے ہم مٹھی میں کیا ہے، بلکہ آپ کی مٹھی خود آپ کو جواب دے رہی ہے۔ کان کے پاس ہاتھ لے جائیے، سٹائیے۔ جیسے ہی سٹائے ابو جہل نے اپنی مٹھی کو کان کے پاس لے گئے، تمام کنکریوں سے آواز آ رہی ہے، کنکریوں نے پڑھ ڈالا ارے لا الہ الا اللہ۔ ایسے ایسے معجزات اللہ کے نبی۔ لڑکا ہے اٹھواؤ، کہا چچا کلمہ پڑھیے نا۔ اے بھتیجا ارے پھلنا کہہ رہا تھا کہ تیرا بھتیجا جادوگر ہو گیا، یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب ہم کو بات سمجھ میں آگے تم جادوگر ہو گئے، اب مجھے یقین ہو گیا۔ اسی لیے یہ تین معجزہ، ایک چاند والا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گئے، ایک سورج والا دوبارہ سورج پلٹ کر آ گیا، اور ایک کنکریوں نے پڑھ ڈالا لا الہ الا اللہ۔ حکم پیغمبر کے سنتے ہی سورج لوٹ کے آئے ہیں، شجر کے نیچے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے پائے ہیں، حکم پیغمبر کے سنتے ہی سورج لوٹ کے آئے ہیں، شجر کے نیچے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے پائے ہیں، چاند شک چاند شک چندہ آسمان پہ دو پارا ہو گیا، ارے باطل کا غرور پارا پارا ہو گیا۔ میرے دوست بزرگوں، ابھی تو صرف میں آپ کے سامنے میں نبی کی کچھ جھلکیاں، پیدائش کے موقع کی کچھ جھلکیاں دیا ہوں، پھر آپ بڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا مرحلہ گزرتا ہے، اس کے بعد آپ کو اللہ کا اپنا محبوب نبی بناتا ہے، پھر آپ کے ساتھ کیا واقعات پیش آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر بتانے لگ جائے تو مکمل رات ختم ہو جائے گی، بیت جائے گی، لیکن تھوڑی سی اللہ کے نبی کی سیرت آپ تک نہیں پہنچ پائے گی۔ بہرکیف آپ لوگ تھک گئے ہیں، آپ لوگ اب اکتا رہے ہیں کہ مولانا صاحب کتنی لمبی داستان شروع کر دیے، ٹائم میں بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، سمے گزر رہا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، کھانا کھانا ہے، پھر سونا بھی ہے۔ بس آپ حضرات بیٹھ کے یہاں پر سن لیے ہیں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت میں تندرستی عطا فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جس نبی کی محبت میں ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہاں سے نکلنے کے بعد ہم لوگ نبی کے محبت کو دل میں بیٹھا کر کے اور نبی کے طور و طریقے پر ہم انشاءاللہ گامزن ہوں گے انشاءاللہ، کہ یہیں پہ نکلنے کے بعد بھول جائیں گے، عمل میں لائیں گے۔
تو اگر آپ مسلمان ہیں، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی، دیکھیں ایک وقت کی نماز قضا ہو رہی تھی، لگ رہا تھا کہ اب علی مر جائیں گے۔ اللہ کے محبوب کو یہ خدشہ ہوا کہ اگر ہم سورج کو واپس نہیں کرتے ہیں اور عصر کا وقت نہیں لوٹتا ہے تو علی ایک وقت کی نماز کے صدمے میں کہیں اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈال دے، اس لیے اللہ کے محبوب نے سورج کو دوبارہ لایا۔ آج ہم لوگ ہیں، ہزاروں ہزار رکعتیں ہماری چھوٹتی ہیں، جملے پڑھ لیے کیا مسلمان ہو گئے، محمدی ہو گئے، نبی کے پروانے اور مستانے ہو گئے؟ ارے ہوئے میرے دوستو، بغیر نماز کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہے مسلمان نہیں ہے، بغیر نماز کا کوئی ولی اپنے آپ کو ولی کہے ولی نہیں ہو سکتا، بغیر نماز کا کوئی مولانا اپنے آپ کو عالم دین کہے عالم دین نہیں ہو سکتا، بغیر نماز کا کوئی حاجی صاحب اپنے آپ کو حاجی صاحب کہلائے وہ حاجی ہو نہیں سکتا، بغیر نماز کا کوئی قطب اپنے آپ کو قطب ہونے کا دعویٰ کرے وہ قطب ہو نہیں سکتا، بغیر نماز کا کوئی انسان اپنے آپ کو بزرگ بننے کا بزرگ ہونے کا دعویٰ کرے وہ انسان بزرگ ہو نہیں سکتا۔ اے میرے دوستو، ہم نے نماز کو سمجھا ہی نہیں، نماز کتنی بڑی ہتھیار ہے، اللہ میاں سے بات کرنے کا ایک ہی ذریعہ نماز ہے۔ آپ کے ساتھ دکھ ہو، زندگی ہے، کبھی تکلیف کبھی خوشی، یہ خوشی اور غم کا مرحلہ چلتا رہے گا، لیکن اگر کبھی آپ کو کچھ مانگنا ہو، کوئی پریشانی آ جائے، ہم لوگ جاتے ہیں تو پیسے والوں سے مانگتے ہیں، ہم لوگ جاتے ہیں تو قرض ادھار کے چکر میں انسانوں کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، اگر مانگنا ہو، اگر مصیبت تمہارے گھر دستک دے دے، اگر تمہارے گھر حالات آ جائے، پریشانیاں آ جائے، تم مسجد کا رخ کرو، تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ سے مانگو۔ میرے دوستو، ہمیں یقین نہیں ہے، ایک معمولی ایک صحابہ کا واقعہ بیان کر کے اب میں کرسی سے نیچے اتر رہا ہوں، سنیے نماز کا واقعہ۔ ایک صحابی رسول ہے، راستے سے گزر رہے تھے، بادشاہ کو پتا چلا مسلمان گزر رہا ہے، ہمارے گاؤں سے ہمارے علاقے سے ایک میاں جی گزر جائے، ایسا ہو نہیں سکتا، گرفتار کر لو، گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اب تو بیچارہ صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی کے مستانے اور دیوانے ہیں، اس کو ظہر بھی چاہیے، عصر کی بھی نماز چاہیے، مغرب بھی چاہیے، عشاء بھی چاہیے اور فجر بھی چاہیے۔ میرے دوستو، رات میں سوئے تو ایسا ہوا سونے کی حالت میں ایسا ہوا کپڑا گیلا ہو گیا، کپڑا خراب ہو گیا، یعنی جس کو ہم اردو میں احترام کہتے ہیں یا انگلش میں نیٹ فائل کہتے ہیں، کپڑا خراب ہو گیا۔ کپڑا خراب ہونے 5 منٹ کپڑا خراب ہونے کے بعد انسان ناپاک ہو گیا، جب تک نہائے گا نہیں تب تک اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ میرے دوستو، جیلر سے کہا، جو سپریڈنٹ ہے جیل کا، اس سے گہار لگایا، اے جیل کے سپریڈنٹو سنو، آج نبی کے غلام کو پانی کی ضرورت ہے، ہم ابھی فجر کی نماز نہیں پڑھے ہیں، ہمیں فجر کی نماز پڑھنی ہے اور بغیر غسل کیے ہماری نماز نہیں ہو سکتی ہے، میرے لیے پانی کا انتظام کرو۔ وہ یہودی تھا، کہنے لگا، وہ یہودی وہ بت پرست تھا، مشرک تھا، کہنے لگا کہ تم پہلے ہمارے تھے اور چھوڑ دیے اور نامعلوم کس خدا کے پجاری بن گئے۔ ارے جس خدا کے تم پجاری بن گئے ہو اسی خدا سے مانگ لو، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں تیرے خدا میں کتنی قوت ہے، تیرے خدا میں کتنی طاقت ہے، تیرے خدا میں تمہارا خدا تمہارے اوپر کتنا دھیان رکھا ہے، وہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا چھوڑیے اور ہم کو پانی دیجیے، ہمیں غسل کرنا ہے اور ہم کو نماز پڑھنی ہے۔ جیلر پھر یہی بات دہرایا، 3 بار ریکویسٹ کیا وہ صحابی رسول نے، مجھے
پانی کی ضرورت ہے، غسل کرنا ہے، مجھے پانی دیجئے. نہیں دیا. کہا مجھے دکھاؤ جس خدا کو تم مانتے ہو، جس کے سامنے تم جھکتے ہو، دکھلاؤ، اس سے مدد مانگ کے دکھلاؤ، اسی سے وہ پانی کی بالٹی اتار دو. ایسا ہوا. صحابی رسول ہاتھ اٹھا دیا اللہ کے سامنے، اللہ سے کہنے لگا کہ مولا میرے لیے صرف پانی کا اگر مسئلہ ہوتا نا، صرف اگر پرسنل پانی کا مسئلہ ہوتا تو ہم برداشت کر لیتے، آپ سے گہار نہیں لگاتے، آپ سے نہیں کہتے، لیکن اے میرا مولا تیری خدائی کا مسئلہ ہے، تیری خدائی کا مسئلہ ہے، تیری طاقت کو دنیا دیکھنا چاہتی ہے. اے مولا اپنی وحدانیت کو دنیا میں عام کرنے کے لیے ہمیں دکھا دے، ہمیں پانی دے، تاکہ میں غسل کروں اور جا کے فجر کی نماز پڑھوں اور یہ جیلر سپریڈنٹ دیکھ لے کہ مسلمان نے اپنے خدا سے مانگا تو ان کا خدا سچا ہے اور پانی کا انتظام کر دیا ہے. ابھی اس صحابی رسول کے ہاتھ نیچے بھی نہیں ہوئے، ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس صحابی رسول کے بدن پہ برسنا شروع ہو گیا. وہ صحابی رسول مکمل طور پر اس بارش کے پانی سے نہائے. جیسے ہی ان کی غسل جنابت مکمل ہوئی، بارش کا برسنا بھی بند ہو گیا. تاریخ شاہد ہے کہ وہ جیل کا سینٹر سپریڈنٹ، جیل کا جو وہ جیلر تھا، سپریڈنٹ تھا، اس واقعہ کو دیکھ کر کے اسی وقت وہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. لوگوں ہم نے نماز کو سمجھائی ہے، ہم نے سمجھائی نہیں کہ نماز کتنی پاور والی چیز ہمیں ملی ہے. اللہ سے جو مانگ لیجئے نماز کے ذریعے. نماز مسلمانوں کا معراج ہے، اللہ سے بات کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن ہم نے سمجھائی نہیں. ہم آج کوئی حالات آ جائے دنیا کو کہیں گے اللہ کے گھر کے سب جو اللہ حل کرے گا، اس کو کرنے نہیں آئیں گے. انشاءاللہ شروع کر دیں گے، شروع کر دیں گے انشاءاللہ. دیکھیے نہیں ہاتھ اٹھائیں گے، ٹھان لیا ہے، ہاتھ اٹھائی تو پھر بند نہیں ٹھان لیا ہے. ہاتھ اٹھلے میرے دوستو آج مسلمان اسی لیے کاٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، کیونکہ مسلمان ہمارا صرف ہم نام کے مسلمان ہیں. نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ یہی پہچان ہے؟ سلمان، فیضان، عرفان رکھ لینے سے مسلمان ہو گئے؟ نہیں میرے دوستو، جب تک اس در سے اپنا رشتہ کو مضبوط نہیں کریں گے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ اس در سے رشتے کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بتائیے. اور میں اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں، ٹائم اب نہیں ہے ورنہ ماں بہنوں کو بھی کچھ پیغام سناتا. باہر کیف یہ باتیں سب کے لیے تھی. اللہ تعالیٰ جس نبی کی محبت کے طفیل میں ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جگے ہوئے ہیں، اللہ اس کی عظمت اور اس کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے اور آج کی مجلس ہم سب کے لیے نجات کا اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین. وما توفیقی الا باللہ. قاری گلزار صاحب دعا کے لیے آپ کو حکم، آپ سے درخواست کیا گیا تھا. قاری گلزار صاحب سے میں گزارش کروں گا آپ اپنی درخواست کو قبول فرما کر جتنی جلدی ہو آپ اسٹیج پر تشریف لے آئے، چونکہ آپ ہی کے ہاتھوں دعا ہونی ہے. قاری گلزار صاحب سے میں گزارش کروں گا آپ تشریف لے آئے. دو منٹ رکیے، جب دے دیجیے.
प्रोग्राम कर रहे हैं तो प्रोग्राम में किसको जो काम की जिम्मेदारी दे दिए हैं तो फिर दूसरों से वो काम नहीं कराने चाहिए, प्रोग्राम के उसूल के खिलाफ है। मैं कारी गुलजार साहब से गुजारिश करूंगा, आप जहाँ कहीं भी हो, आप जितनी जल्दी हो स्टेज के पास तशरीफ ले कारी गुलजार साहब। तब तक मैं चूंकि मजलिस का अब माशाअल्लाह जो भी आज के इस महफिल में मजलिस में बहैसियत मेहमान अभी इस जलसे के अंदर तशरीफ फरमा है, चाहे आप उस मोहल्ले से ताल्लुक़ रखते हो या किसी और मोहल्ले से, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हजरात के लिए बाज़ाब्ता खाने का इंतज़ाम है, इंशाअल्लाह खाना तनाउल फरमा कर ही यहाँ से जाएंगे। चलिए दुआ फरमाओ। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व इत्रतिही बिअदद कुल्ली मालूम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला मल्जा वला मल्जा मिनल्लाहि इल्ला इलैह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनatan व फिल आखिरति हसनatan व क़िना अज़ाबन्नार وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. ربنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. مولاي کریم یا رب العالمین، ہے مولا بے شک تو خالق ہے، رازق ہے، ستار ہے، غفار ہے، جبار ہے، قہار ہے. اے میرے اللہ، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، بدکار اور سیاکار ہیں، لیکن مولا ہم جو بھی ہیں ہم سب تیرے ہی بندے ہیں. میرے اللہ، ہم لوگوں سے جو بھی سرزد غلطیاں ہوئی ہیں، چاہے رات کی اندھیریوں میں ہو یا دن کے اجالوں میں ہو، اے مولا اسے معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے. اس کے بدلے ہم لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما دے. اے میرے اللہ، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے. اے میرے اللہ، اس پروگرام کو، چونکہ یہ پروگرام تیرے محبوب کے صدقے میں سجایا گیا ہے، اے میرے اللہ اس کے طفیل میں ہمیں سراپا اور مکمل ہدایت کی دولت سے سرفراز فرما دے. اے میرے اللہ، ہم لوگ بھٹک گئے ہیں، ہم لوگ راستہ بھول گئے ہیں مولا، لیکن صبح کا بھٹکا ہوا شام کو جب گھر آتا ہے اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے ہیں. اے میرے اللہ، میں مانتا ہوں ہماری کرتوت کا نتیجہ ہے اور ہمارے اوپر ایسے مظالم برپا ہو رہے ہیں. اے میرے اللہ، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اے میرے اللہ، اور ہم بہت پریشان ہیں، اپنے آپ میں پریشان ہیں. اے میرے اللہ، کوئی گھر سے پریشان ہے، کوئی بیوی سے پریشان ہے، کوئی بچوں سے پریشان ہے، کوئی عوام سے پریشان ہے، کوئی محلے کے افراد سے پریشان ہے. اے مولا، تمام کو ہدایت فرما، سب کو صحیح سمجھ عطا فرما. اے میرے اللہ، ہم لوگوں کو صراط مستقیم کی سراپا ہدایت نصیب فرما.
مولا اے میرے اللہ ہم لوگوں کی حالت پر رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما اور ہم سب کو مولا صراط مستقیم کی ہدایت فرما مولا سچی ہدایت فرما اے میرے اللہ ہماری آہ و بکا کو قبول فرما مولا ہماری دعا کو ہمارے منہ پر نہ مار مولا ہماری دعا کو قبول فرما مولا اگر تو نے ٹھکرا دیا مولا تیرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کوئی خالق نہیں کوئی مالک نہیں کوئی ساجی نہیں کہ کسی دوسرے کے پاس ہم جائیں اپنی فریاد سنائے مولا اگر کوئی فریاد کو سننے والا ہے تو تیری ذات ہے مولا رحم فرما دے ہمیں معاف فرما دے ہم نے بڑی غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ سے جس کا ہم بھوگ رہے ہیں اے میرے اللہ ہم کو معاف کر دے آج ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں مولا یہ سب تجھ سے دوری کا نتیجہ ہے آج باپ اگر تیرا فرما بردار ہو جائے ان کی اولاد بھی ان کی فرما بردار ہو جائے گی میرے اللہ سب سے پہلے گاؤں کے محلے کے جو بھی لوگ صاحب اولاد ہیں جن کے بچے بڑے ہیں اے میرے اللہ وہ روپیوں کے لیے ترس رہے ہیں پیسوں کے لیے ترس رہے ہیں دوائی کے لیے تڑپ رہے ہیں اور کپڑوں کے لیے ترستے ہیں کوئی لوازمات آ جائے اس کے لیے ترس جاتے ہیں جبکہ بیٹا کماتا ہے مولا ایسے ماں باپ کو ہدایت عطا فرما کہ جب وہ تیرے گھر کا پجاری بن جائے گا فرما بردار ہو جائے گا ان کی دعا سے ان کی اولاد بھی اس ماں باپ کے فرما بردار ہو جائیں گے اے میرے اللہ تمام لوگوں کو ماں بہنوں کو نوجوانوں کو سبوں کو ہدایت نصیب فرما مولا ہماری کامیابی اپنے بچوں کو سب اچھا بنانا چاہتا ہے لیکن جہاں بگڑی کی مہر لگتی ہے نماز کی گھڑی ہے مسجد وہ در ہے اے میرے اللہ مہر لگنے کی جگہ مسجد کی ہے مولا جہاں بگڑی بنتی ہے وہاں نہیں آتے ہیں مولا یہاں اصل آنے کی توفیق عطا فرما مولا اے مولا ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا دین کا دائی اور دین کا شہدائی بنا اے میرے اللہ اس گاؤں کے اندر دو ادارہ ہے دونوں کو آباد فرما دونوں کو قائم دائم فرما خصوصاً ہمارے قاری گلزار صاحب مولا بڑی محنت کر رہے ہیں بڑی مجاہدہ کر رہے ہیں مولا ان کے ادارے میں جو بھی کمیاں ہیں اسے مکمل خزانہ غیب سے پورا فرما اور ہم سب کو کے دلوں میں عظمت اور محبت پیدا فرما مولا عظمت اور محبت کو پیدا فرما اس کی مستقبل کو روشن اور تابناک بنا غیب کے خزانے سے اس کا انتظام فرما حالات حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا اس گاؤں کے لوگ بڑے اچھے ہیں رات کا کتنا حصہ گزر گیا اب تک مجاہدہ پیش کر رہے جمے ہوئے ہیں مولا جس طریقے سے ابھی ایک دل بن کر کے بیٹھے ہیں اے میرے اللہ تمام لوگوں کو یہاں سے جانے کے بعد بھی ایک دل والا بنا دے آپس میں میل اور محبت والا بنا دے اے میرے اللہ ہمارا سماج اجڑ گیا ہے آپسی دشمنی آپسی بغض و عناد چرم پر ہے کوئی کسی کی ترقی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا کوئی کسی کی اچھائی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا مولا سماج میں سدھار پیدا فرما جتنا لوگ اپنی مصیبت سے پریشان نہیں ہوتا ہے اتنا دوسرے کی خوشی کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے اے میرے اللہ وہ تمام صفات ہمارے اندر سے ختم فرما سارے بھائی ہیں اے اللہ ہم سب کو میل اور محبت کے
ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما مولا، کیس اور مقدمہ سے حفاظت فرما، لڑائی اور جھگڑے سے حفاظت فرما، معاشرے کے اندر مولا ترقی عطا فرما مولا، اے مولا، مولا جتنے بھی اس گاؤں سے لوگ گزر گئے ہیں مولا، دونوں محلے کے لوگ آج اپنے مرحومین کو یاد کر رہے ہیں، اے میرے اللہ جتنے بھی مرحومین جا کر قبر میں لیٹے ہیں سب کی مغفرت فرما دے، سب کی مغفرت فرما دے، سب کی مغفرت فرما دے، ہم نے جو بیمار ہے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جو اے میرے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما، قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما، جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں اسے بڑی فرما، اور میرے اللہ جو شادی کو جو خاتون کئی سال گزر گئے اور اس کا گود اب تک خالی ہے، ایسی ماں اور بہنوں کے گود کو بھر دے مولا، جس بھائیوں کا جیب خالی ہے ان کے جیب کا انتظام فرما دے مولا، اور ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو بحضاب اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما دے مولا، اس پروگرام کو قبول فرما، اور اس پر عمل جتنے علماء کرام آئے، دین کی باتیں ہوئی، قرآن و حدیث کی باتیں ہوئی، اے میرے اللہ ان تمام باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کے لیے آج کی مجلس تیرے حبیب کے صدقے میں نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔